السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بہترین سٹوری سناؤں گی جس سے آپ لوگوں کو اخلاقی سبق بھی ملے گا، اور اس میری کہانی کا نام ہے کھانا ضائع کرنے کی سزا۔ فضا، تم نے پھر پلیٹ میں چاول چھوڑ دیے۔ بچے ہوئے چاول اور باقی سب چیزیں فریج میں رکھ دو، رات کو میں کھا لوں گی۔ دادی جان یہ کہہ کر کیلولا کے لیے بستر پر لیٹ گئیں، مگر فضا نے ایک نظر پلیٹ پر ڈالی اور پھر شیلف کے نیچے رکھے ڈرم میں سب انڈیل دیا۔ ہڈیاں ابھی ایک دوسرے سے گھتم گھتا ہی ہو رہی تھیں کہ ایک دم سے ان پر چاولوں کی برسات بھی ہو گئی۔ ارے بھائی، سنبھل کر، کہاں چلے آ رہے ہو؟ چاولوں نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جہاں جگہ ملی گھستے گئے۔ ایک ہڈی نے، جس کے ہاتھ ابھی گوشت بھی لگا ہوا تھا، چاولوں میں سے سر نکال کر جیسے ہی اوپر دیکھنے کی کوشش کی، آدھا کھایا ہوا کباب بھی ہڈی کے سر سے ٹکرایا۔ کباب بھی اپنا سر ہلاتے ہوئے چلایا، اف میری قسمت، میرا آدھا حصہ فضا کے معدے میں اور میں یہاں اف۔ چاولوں نے یہ سن کر فوراً کہا، قسمت تو ہم سب کی اچھی نہیں جو ہم سب کو یہاں ڈرم میں پھینک دیا۔ ہڈیوں نے جواب دیا، یہ تو فضا کا روز کا کام ہے، کھانے کے وقت پلیٹ بھر لیتی ہے اور پھر کھانا کھایا نہیں جاتا تو کھانا ڈرم میں پھینک دیتی ہے، اور ہم سب یہاں پڑے گلتے سڑتے رہتے ہیں کہ بدبو آنے لگتی ہے۔ کباب بھی آہ بھرتے ہوئے بولا، کھانا اللہ کی نعمت ہے، کھانا ضائع کرنے کے لیے نہیں بلکہ پیٹ بھرنے کے لیے ہوتا ہے۔ چاولوں نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ارے ساتھیوں، گھر ہو یا شادی، لوگ زیادہ کھانا کھانے کی لالچ میں پلیٹیں بھر لیتے ہیں، رزق کو ضائع کرتے ہوئے سوچتے ہی نہیں کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کاش ہم ایسے لوگوں کے کام آ سکتے۔ یہ سننا تھا کہ کباب پرعزم لہجے میں مخاطب ہوا، ساتھیوں، ایسا کب تک چلے گا؟ ہمیں اپنے حق اور اہمیت کے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ چلو آج فضا کو سبق سکھاتے ہیں۔ کباب نے ڈرم سے سر باہر نکال کر دیکھا تو فضا برتن دھو کر فارغ ہو چکی تھی اور اب سونے کے لیے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ بستر پر پڑتے ہی فضا گہری نیند سو گئی۔ چاول اور کباب ڈرم سے نکل کر فضا کے بستر کی جانب دوڑے۔ یہ دیکھ کر ہڈی نے کباب کو پکارا، ارے رکو کباب بھیا، ہم بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ کہہ کر ہڈیاں بھی فضا کے بستر کی جانب دوڑیں۔ کباب نے جاتے ہی فضا کے پیٹ میں ایک گھونسا مارا اور چلایا، آج نہیں چھوڑوں گا۔ فضا کو نیند میں درد محسوس ہوا۔ چاولوں اور ہڈیوں نے بھی فضا کے پیٹ پر گھونسوں اور لاتوں کی برسات کر دی۔ فضا نیند میں چلائی، آہ مجھے مت مارو، میں آئندہ کھانا ضائع نہیں کروں گی۔ آہ مت مارو۔ دادی جان فضا کا شور سن کر جاگ گئی اور فضا کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہوئے اسے جگایا۔ فضا درد سے کراہتی ہوئی بولی، آہ دادی جان، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ دادی جان نے فضا کو سہارا دے کر بستر سے اٹھاتے ہوئے کہا، چلو بیٹے، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ڈاکٹر نے فضا کو انجیکشن لگایا۔ کچھ دیر بعد فضا کو آرام آ گیا، لیکن فضا کو خواب میں لگے گھونسوں نے سبق سکھا دیا اور اس نے توبہ کی کہ وہ آئندہ کھانا ضائع نہیں کرے گی۔ لیکن فضا نے خواب کے بارے میں دادی جان کو کچھ نہیں بتایا۔ فضا نے باورچی خانے کے پاس گزرتے ہوئے ڈرم کی طرف ڈرتے ہوئے نظر اٹھا کر دیکھا تو ضائع شدہ کھانا ڈرم میں ویسے ہی پڑا تھا، مگر کباب اور چاول ڈرم سے جھانکتے ہوئے مسکرا رہے تھے، جبکہ گوشت لگی ہڈی کباب کے پیچھے کھڑی جھومتی ہوئی فضا کو دیکھ رہی تھی۔ پیارے ساتھیوں، کیا آپ بھی اپنی پلیٹ میں کھانا چھوڑ دیتے ہیں؟ کوشش کریں کہ پلیٹ میں اتنا ہی ڈالیں جتنا آپ کھا سکیں اور کھانا ضائع نہ ہو۔ یہ تھی میری آج کی پوری کہانی۔ ضرور آپ لوگوں نے اس کہانی پہ عمل بھی کیا ہوگا، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔
اگر آپ لوگ بھی کھانا چھوڑتے ہیں تو آپ لوگ نہ چھوڑا کریں. مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کھانا ضائع کرتے ہیں کہ نہیں. اللہ حافظ.